بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ ہاؤس چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ہر ملک، ہر گھر اور ہر قوم کے کوئی نہ کوئی قانون یا قاعدے ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، ورنہ ملکی قوانین کی پابندی اگر نہ کی جائے تو جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے، اور گھر کے اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے تو امی یا ابو سے جوتے کھانے پڑتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی اس بات کی خواہش کی ہوگی کہ کاش ہم کوئی بادشاہ یا ملکہ ہوتے تو ایسی تمام پابندیوں سے آزاد ہوتے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر پاپا کی پرنسس یا کوئین کے نام سے آئیڈیز اکثر ملتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شاہی خاندان ہو وہ بھی ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد نہیں، بلکہ وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ پابندیوں میں جکڑے ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بادشاہ یا ملکہ بننا کتنا مشکل ہے، خاص طور پر برطانوی شاہی محل میں۔ اور اگر آپ برطانوی شاہی خاندان کا حصہ ہیں تو آپ کو ان 7 عجیب و غریب قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، برطانیہ کا کوئی کنگ ہو یا کوئین یا پھر کوئی پرنس یا پرنسس ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر کے دوران اپنے ہی خون کا ایک بیگ ساتھ لازمی لے کر جائیں، اور یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ برطانیہ کا کنگ یا کوئین یا ان کا کوئی بھی جانشین کسی بھی ہنگامی صورتحال میں محفوظ رہیں، اور فوری طور پر اگر انہیں خون کی ضرورت محسوس ہو تو اس بارے میں پریشانی نہ ہو۔ نمبر 2، سامان جتنا بھی ہو شاہی خاندان کے لیے لے کر جانا کوئی مسئلہ نہیں، تو شاہی خاندان کے ہر فرد کے لیے ایک سیاہ رنگ کا ماتمی لباس ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اور ایسا قانون بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب 1952 میں کوئین الزبتھ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو اس دوران کوئین کینیا میں پرنس فلپ کے ساتھ تھیں، لیکن انتقال کی خبر سن کر جب وہ اپنے ملک پہنچی تو چونکہ انہوں نے سیاہ لباس نہیں پہنا ہوا تھا، اس لیے انہیں طیارے میں سیاہ لباس کے پہنچنے کا انتظار کرنا پڑا۔ چونکہ کوئین کے والد کا انتقال ہوا تھا اور برطانیہ میں سوگ کا اعلان کر دیا گیا تھا تو کوئین کے لیے ضروری تھا کہ وہ سیاہ لباس پہن کر ہی طیارے سے باہر نکلیں۔ اور ناظرین اکرام، اس کے بعد تمام شاہی خاندان کو ایک سیاہ لباس کسی بھی ایمرجنسی صورتحال کے لیے اپنے سامان میں لازمی رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر کبھی بھی ٹاور آف لنڈن کی سیر کی ہے تو وہاں ریونز یعنی کوے ضرور دیکھے ہوں گے۔ انہیں اس ٹاور کے رکھوالے بھی کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ایک تاریخی واقعہ کچھ یوں ہے کہ بہت عرصہ پہلے کنگ چارلس II نے اصرار کیا تھا کہ اس ٹاور کی رکھوالی کووں سے کروائی جائے، ورنہ یہ ٹاور اور تاج و تخت برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سے یہ قانون آج تک موجود ہے، اور اس ٹاور کی رکھوالی کے لیے 6 کوے رکھے جاتے ہیں، اور ان 6 کووں کے نام یہ ہیں: ایرن، گرپ، جوبلی، میرلینا، پوپی اینڈ راکی، جبکہ ایک کوا فالتو بھی ہے۔ اور ان کووں کی خدمت بھی شاہی انداز میں ہی کی جاتی ہے، اور کووں کا ایک ماہر ان کے لیے ایک اسپیشل خوراک تیار کرتا ہے، اور وہ خوراک یہ ہے کہ بسکٹوں کو خون میں ڈبو کر انہیں کھلایا جاتا ہے۔ نمبر 4، ہم لوگ نیند سے جاگنے کے لیے الارم کلاک لگاتے ہیں اور اس پر کوئی ایسی دھن لگاتے ہیں جو ہمیں نیند سے بیدار کر سکے، لیکن برطانوی محل بکنگم پیلس میں کنگ یا کوئین کے معاملے میں ایک عجیب و غریب قانون یہ ہے کہ بکنگم پیلس میں ایک شخص اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ہر روز ٹھیک 9 بجے بیگ پائپر بجا کر ملکہ کو جگاتا ہے۔ اس کے علاوہ کنگ یا کوئین کی خواہش پر یہ بیگ پائپر کبھی بھی بجایا جا سکتا ہے، مثلاً کھانے کے دوران ڈنر ٹیبل پر، شاہی ضیافتوں میں، یا پھر جب بھی کنگ یا کوئین دوسرے قلعوں کا دورہ کرے۔ نمبر 5، کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانوی شاہی محل میں پرنس چارلس، جو کہ اب برطانیہ کے کنگ بن چکے ہیں، ان کے لیے بھی ایک عجیب و غریب قانون موجود تھا، لیکن وہ قانون ایسا تھا کہ پرنس چارلس کو خود اس پر عمل نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ دوسرے ان کے لیے اس قانون پر عمل کرتے تھے کہ جب وہ صبح سو کر اٹھیں گے تو انہیں اپنے جوتوں کے تسمے استری ہوئے ملیں گے اور کپڑے بھی۔ ان کے باتھ ٹب کی ٹوٹی آن ہوگی اور صحیح پوزیشن میں ہوگی، جبکہ پانی کا ٹیمپریچر بھی بالکل درست رکھا جائے گا، اور انہیں واش روم میں ٹوتھ برش بھی 1 انچ ٹوتھ پیسٹ لگا کر رکھا ملے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ قانون برطانوی لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اور پرنسس ڈیانا کے سابق بٹلر نے پرنس چارلس، جو کہ اب کنگ ہیں، ان کی اس ڈیلی روٹین کو اوپن کیا تھا، اور اس بٹلر کا کہنا تھا کہ شاہی خاندان کے سٹاف نے پرنس چارلس کو بگڑے ہوئے شہزادے کا خطاب دے رکھا تھا۔ نمبر 6، لباس کے حوالے سے برطانوی شاہی خاندان میں ایک عجیب قانون یہ ہے کہ شاہی بچے پینٹس نہیں پہن سکتے جب تک کہ وہ 8 سال کے نہ ہو جائیں، اس لیے اب تک ہم پرنس جارج کو نکرز میں ہی دیکھتے ہیں۔
کیونکہ پینٹس یا ٹراؤزرز کو رائل فیملی میں اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑے لڑکوں، آدمیوں یا مڈل کلاس بچوں کے پہننے کی چیز ہے۔ لیکن پرنس جارج کے لیے یہ قانون ایک بار تب ختم ہوا جب انہوں نے پرنس ہیری اور میگن کی شادی میں شرکت کی۔ نمبر 7، ساتویں اور آخری نمبر پر جو شاہی قانون ہے وہ ہے ڈنر رولز، جو کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی شاہی خاندان ہیں ان میں سب سے سخت ہیں۔ اور قانون یہ ہے کہ اگر آپ برطانوی شاہی خاندان کا حصہ ہیں تو آپ کو ڈائننگ روم میں اس حساب سے بیٹھنا ہے کہ جو شاہی تخت کا اگلا وارث ہوگا اسے زیادہ پروٹوکول ملے گا۔ اس کے علاوہ کھانے میں کیا کھانا ہے اس کا فیصلہ کنگ یا کوئین کرے گی، اور کھانے میں نہ تو لہسن شامل ہوگا اور نہ ہی پاستا یا شیل فش ہوگی، جبکہ شاہی ٹیبل پر نیپکن بھی ایک خاص طریقے سے فولڈ کیا جائے گا، اور کھانے کے چمچ یا کانٹے پکڑنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہوگا، اور چائے پینے کا بھی، جبکہ پھل چاندی کے برتنوں میں کھایا جائے گا۔ اور جب کنگ یا کوئین اپنا آخری لقمہ لے گی تو سب کھانا روک دیں گے، اور جب کوئین اپنا بیگ ٹیبل پر رکھے گی تو اس کا مطلب ہے ڈنر ختم ہو گیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ اور ایسے بہت سے دوسرے قوانین برطانوی شاہی خاندان کی روزانہ کی زندگی کا حصہ ہیں، اور میرے خیال میں ان قوانین کے بارے میں جان کر ہم اس بات کا شکر ضرور ادا کریں گے کہ شکر ہے ہم کسی شاہی خاندان کا حصہ نہیں ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ تو آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔